علم کی پہچان ہے، ذی قدر ذی شان ہے، یہ ہمارا جامعہ حدیقۃ القرآن ہے۔ محمد عزیر ولد ثاقب اللہ جان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم او کما قال علیہ السلام۔ اسلام کی بنیاد ہے یہ ختم رسالت، ہے نقش دلوں پہ نبی کی مہر نبوت، مرزائی قادیانی ہے کافر بڑے کافر، نہ شک کرو ہو جاؤ گے اسلام سے باہر، یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر، ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز علماء اکابر اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے حالات کے مطابق ایک بہت ہی اہم یعنی قادیانی اور عام کافر میں فرق کے موضوع پر کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جب بھی قادیانیت کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے تو وطن عزیز پاکستان کے اندر ایک بڑے طبقے کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے جس کا اظہار مختلف پلیٹ فارم پہ کیا جاتا ہے کہ جناب صرف قادیانی تو غیر مسلم نہیں ہے بلکہ ہندو، عیسائی، سکھ وغیرہ بھی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ قادیانی سے کسی بھی قسم کا تعلق جائز نہیں؟ مختصر یہ کہ قادیانی اور عام کافر میں کیا فرق ہے؟ عزیزان من، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ خنزیر کے گوشت کو بکری کے نام پر بیچنا بڑا جرم ہے، بجائے اس کے کہ کوئی خنزیر کے گوشت کو خنزیر ہی کے نام پر بیچے، کیونکہ جب گوشت خنزیر کا ہوگا، جب گوشت کتے کا ہوگا، نام اور لیبل اسے بکری کا دیا جائے، نام اسے مرغی کا دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام دھوکہ کھا کر بکری کا گوشت سمجھ کر، مرغی کا گوشت سمجھ کر ایک ناپاک جانور کا گوشت خریدیں گے، جو کہ ہر صاحب عقل کے نزدیک غلط ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ یہی فرق قادیانی اور عام کافر میں ہے کہ عام کافر اپنے کفری عقائد پر کفر کا لیبل لگا کر پھر رہا ہے، کوئی دھوکہ نہیں کھاتا، جبکہ قادیانی اپنے کفری عقائد پر اسلام کا لیبل لگا کر عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، گویا خنزیر کے گوشت پر بکری کا لیبل لگانے کی طرح اپنے کفری عقائد پر اسلام کا لیبل لگا کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے میرے اکابر کے قبروں پر، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس کفر کا راستہ روکا، اپنی جوانیاں قربان کر دی، خون کی ندیاں بہا دی، بچے یتیم کرا دیے، لیکن قادیانیت کا دجل اور دھوکہ مارکیٹ میں بکنے نہیں دیا۔ انشاءاللہ مرتے دم تک اپنے اکابر کے نقش قدم پر چل کر اس کفر کا راستہ روک کر دکھائیں گے۔ میں اپنے اکابر سے وعدہ کرتے ہوئے یوں کہتا ہوں، کسی بے دین کی کوشش سے جھک جائے نہیں ممکن، رہے گا تا ابد اونچا علم ختم نبوت کا، ہوئی ہے اور نہ ہوگی ہم سے باطل کی طرفداری، کریں گے دم بدم پرچار ختم نبوت کا۔ سامعین محترم، شہید تحفظ ختم نبوت
حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کفر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا یہ کہ جس کا کفر واضح ہو اور اپنے کفر کو اسلام کا نام نہ دیتا ہو، یہ عام کافر ہے۔ دوسرا یہ کہ جو دل میں کفر رکھے لیکن بظاہر مسلمان ہو، یہ منافق کہلاتا ہے، جس کے کفر اور اسلام کا پتہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ جو کفر بھی واضح کرے اور نام بھی اسے اسلام کا دے، یہ شخص مرتد اور زندیق کہلاتا ہے، اور اس شخص کے بارے میں پوری امت مسلمہ کا متفقہ طور پر فیصلہ ہے کہ اس سے کسی بھی قسم کا تعلق صرف جائز ہی نہیں بلکہ حرام بھی ہے۔ اور اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتے، نبی کی شریعت کو چھوڑ کر اپنی شریعت بنا ڈالے اور اسے عین اسلام کا نام دے، پھر ہم ان سے تعلق بھی رکھے تو عین ممکن ہے کہ سادہ مسلمان اسے مسلمان سمجھ کر مذہب قادیانیت کی طرف چلا جائے۔ اسی وجہ سے ان سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ مرتے دم تک اپنے اکابر کے نقش قدم پر چل کر ختم نبوت کی پہراداری سے باز نہیں آئیں گے۔ تبھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ختم نبوت کا جو پرستار نہیں ہے، آقا کی شفاعت کا بھی حقدار نہیں ہے۔ ختم نبوت کا جو پرستار نہیں ہے، آقا کی شفاعت کا بھی حقدار نہیں ہے۔ ختم رسول مولا کل آپ کی ہستی، اس بات سے مومن کا تو انکار نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔